ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی تدفین کے بعد واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا؟ مومن میت کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، تو جہنم میں اپنی ٹھکانے کے طرف دیکھ، اللہ نے تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں ٹھکانہ تیار کر دیا ہے۔ وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی قبر 70 ہاتھ تک فراغ کر دی جاتی ہے اور اس کو تر و تازہ نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ کافر یا منافق کا، تو اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسے ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے، میں تو نہیں جانتا، لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن اب میرے علم کوئی چیز نہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، تو نے نہ سمجھا اور نہ پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے گرز کی ایک ایسی ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ قریب والی مخلوق اس کے چیخ و پکار کو سنتے ہیں، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا قبر میں جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو اہل جنت کا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اہل جہنم کا۔ اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب تجھے اٹھایا جائے گا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔